وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اس مختصر کلپ کے ذریعے آپ کے سامنے ایک اہم پیغام کو پیش کرنا ہے. گزشتہ کئی دنوں سے واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر ایک میسج جاری کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام نے جھینگا یعنی شریم کھانے کی اجازت نہیں دی ہے. ناظرین، اس مسئلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی اہل السنہ والجماع کے اسکالرز کی اوپینین آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھ دیں گے. سب سے پہلے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے واسطے. سورہ مائدہ آیت نمبر 96. اس آیت کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ہی تفسیر کی ہے، جس میں کہا ہے آپ نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس کا شکار یعنی سمندر کا شکار وہ ہے جو اسے زندہ پکڑا جائے، اور اس کا کھانا وہ ہے جو سمندر مرا ہوا جانور ہمارے پاس باہر کنارے پر پھینک دے. یعنی یہ دونوں چیزیں درست ہے. اس آیت کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے. تمام علماء کرام جو دنیا کے صحابہ کرام کے بعد ہیں، وہ کسی بھی لیول پر بھی جائیں، صحابہ کرام سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی ہمارے علماء کرام کا عقیدہ ہے. دوسری بات، لیکن علماء کرام نے کہا ہے قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے منہج آپ کے راستے کی روشنی میں چند چیزیں ہیں جو پانی کی، جس کو علماء کرام نے کھانے سے دور رہنے کے لیے کہا گیا. جس میں سب سے پہلے علماء کرام نے مگرمچھ کا نام لکھا ہے. دوسرا جو نام علماء کرام نے لکھا ہے وہ مینڈک کا نام لکھا ہے. اور تیسرا علماء کرام نے جو نام لکھا ہے وہ پانی میں رہنے والا کتا اور کچھوے کا نام لکھا ہے. اور اس کے علاوہ علماء کرام نے کہا پانی کے اندر رہنے والے وہ جانور جن کو کھانے سے زہر آتا ہو یا جن کو نشہ آتا ہو یا جو نقصان دہ ہیں، ایسے جانوروں سے ہرگز اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ سمندر کی ہی کیوں نہ ہو. دوسری رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث البیہقی کی ہے، حدیث نمبر 20216. اس حدیث کو محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ جس میں صحیح قرار دیا ہے اس کے کیلکولیشن کا حدیث کا نمبر ہے 2256. حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ باتیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں حلال کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ باتیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں حرام کی ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ سے سنے وہ لوگ جو جھینگے کو حرام سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس بات پر اللہ عز و جل نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے معاف کردہ ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ عز و جل کی معاف کردہ چیز کو قبول کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں اللہ عز و جل کی صفات کے بارے میں کہ کہیں لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں، فرمایا تو یاد رکھو پھر اللہ عز و جل بھولتا نہیں. یہ حدیث سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں قرآن مجید سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 64 تلاوت کی، جس میں ارشاد فرمایا وما كان ربك نسيا، کہ بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ ترجمہ اس آیت کا ہے. ناظرین، اس آیت ابن عباس کی رائے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ عز و جل بھولتا نہیں، قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا، یہ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام جو حقیقی اہل السنہ والجماع ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے اور یہ رائے دی ہے امت کو. کہا یہ تمام دلائل کی روشنی میں جھینگا، شرمپ اور کیکڑا کھانا بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں بنتی ان کے نہیں کھانے کی، کیونکہ
عام معنی میں یہ جو دلائل ہیں ہمارے سامنے یہ واضح کرتے ہیں کہ جو بھی چیز سمندر سے پکڑی جائے وہ حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو، زہر نہ ہو، یا وہ لوگوں کی جان لیوا چیز نہ ہو۔ ان کے علاوہ دیگر سمندر کے جو چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، جن میں 4 باتوں کا آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ اب علماء کرام نے اس میں کہا ہے کہ جھینگا کھانا تمام دلائل سے واضح ہے اور ثابت ہے، لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے دین کی سمجھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر رکھیں۔ لہذا جس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں، صدیوں سے ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات ثابت ہے کہ ٹرپل طلاق قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، جسے آج ہندوستان کا آدمی طلاق بدعت کہتا ہے، بدعت یعنی دین میں نہیں بات، لیکن برسوں سے کئی مسلمان ٹرپل طلاق کے جو سو منہج کو پکڑے ہوئے تھے، لیکن آج جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرپل طلاق ثابت ہی نہیں ہے، تو آج مسلمان کو سمجھنا پڑا۔ تو آپ اپنے منہج کو علماء کرام سے جو حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے ان سے سیکھیں۔ اب یہ نہ ہو جائے کہ جھینگے کے معاملے بھی کوئی کورٹ ہمیں فیصلہ دے، اس کے انتظار میں مت رکھیے۔ حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، جن پر اللہ عز و جل نے خاموشی کی ہے، تو اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے، اس انعام کو قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔